Donald Trump is scheduled to meet with Pakistan's Chief of Army Staff General Asim Munir. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات آج ہوگی. امریکی ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے سینا پرمکھ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ لنچ کرنے والے ہیں. اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں، ڈونلڈ ٹرمپ آج کریں گے پاک آرمی چیف اسیم منیر کے ساتھ لنچ. آپ کو بتا دیں آج امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان کے سینا پرمکھ جنرل عاصم منیر کے ساتھ لنچ کرنے والے ہیں. ابھی فیلڈ مارشل عاصم منیر راشٹرپتی ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار اس عالمی تبدیلی میں اتنا فیصلہ کن، انقلابی اور ناقابل فراموش ہے کہ اب بین الاقوامی سطح پر آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ انہیں امن کا نوبل انعام دیا جائے. دنیا میں بہت سے لیڈر آئے مگر کوئی بھی اتنی ہمت، ویژن اور غیر روایتی انداز میں سفارتکاری کو انجام دینے میں کامیاب نہ ہو سکا جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا. انہوں نے مشرق وسطیٰ جیسے بارود کے ڈھیر پر کھڑے خطے میں امن کی راہ نکالی اور صرف الفاظ نہیں بلکہ عملی اقدامات سے ایک نئی تاریخ رقم کی. ان کی قیادت میں دنیا نے دیکھا کہ ایک تنہا شخص بھی عالمی سیاست کا رخ موڑ سکتا ہے. ابرام معاہدوں سے لے کر ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کو قابو میں لانے تک ٹرمپ کا کردار نہ صرف مثالی بلکہ تاریخی ہے. نوبل انعام اگر واقعی امن، جرأت اور نتیجہ خیزی کا اعتراف ہے تو آج اس کا اصل حقدار صرف ایک ہے، ڈونلڈ جے ٹرمپ. اس عظیم کامیابی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کھلے دل سے سراہا اور دنیا کے سامنے ان کی قیادت کو امن کا سنگ بنیاد قرار دیا. Mr. President, in your meeting today with the Chief of Staff of the Pakistani Army, did you talk about Iran? Did that come up? Is there anything you can share from that meeting? Yeah. Well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better, but they see what's going on, and he agreed with me. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just ending the war. And I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left. And we're working a trade deal with India. We're working a trade deal with Pakistan. And they were both here, but I was with Modi a few weeks ago. He was here, actually. But now we speak to him, and I'm so happy. There was a deal that two smart people, plus, they have people on their staff too, but two smart people, two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided not. So I was honored to meet him today. ٹرمپ نے باقاعدہ بیان میں کہا کہ اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر جیسے حکیم، بہادر اور باوقار لیڈر نہ ہوتے تو یہ خطہ جنگ، تباہی اور افراتفری کی لپیٹ میں آ چکا ہوتا. انہوں نے کہا، تھینک یو فیلڈ مارشل عاصم منیر. یو ڈنٹ جسٹ اسٹاپ اے وار، یو روٹ دا بلو پرنٹ فار پیس. یہ الفاظ اب عالمی میڈیا، تھینکس اور پالیسی حلقوں میں گونج رہے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی خاموش سفارتکاری، عسکری حکمت عملی اور خطے میں قابل اعتماد حیثیت نے نہ صرف پاکستان کو امن کا مرکز بنایا بلکہ امریکہ جیسے عالمی طاقت کے ساتھ مل کر ایک نیا عالمی نظام تشکیل دیا. ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اب تاریخ میں صرف لیڈر نہیں بلکہ امن کے معمار کے طور پر یاد رکھے جائیں گے. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے حالیہ بیان میں واضح کیا کہ اسرائیل نے خطے کے امن کو مزید خطرے میں ڈالا تو ایران خاموش نہیں رہے گا اور پورا خطہ ایک نئی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا. اس بیان نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی.
ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ نے مشرق وسطیٰ سے جنوبی ایشیا تک خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ فضا میں میزائل، ایٹمی حملوں کی دھمکیاں، سائبر حملے اور نفسیاتی جنگ کے ذریعے دونوں ممالک پوری دنیا کو ایک نئے بحران کی طرف لے جا رہے تھے۔ اقوام متحدہ بے بس، یورپ خاموش اور عالمی طاقتیں تذبذب کا شکار تھیں، لیکن پھر اچانک منظر بدلا۔ ایک خفیہ ملاقات میں جو تاریخ کی سب سے اہم سفارتی ملاقات کہلائے گی، دو طاقتور شخصیات نے سر جوڑ لیے۔ ایک تھے امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ، جو مشرق وسطیٰ میں امن کے معاہدوں جیسے ابراہم معاہدے کے بانی سمجھے جاتے ہیں، اور دوسرے تھے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر، جنہوں نے جنوبی ایشیا میں خاموش طاقت کے ذریعے توازن قائم کیا۔ یہ ملاقات کوئی اتفاق نہیں تھی، بلکہ ایک منصوبہ بندی کا حصہ تھی، جس کا مقصد جنگ روکنا اور امن نافذ کرنا تھا، نہ کہ صرف اس کی درخواست کرنا۔ عاصم منیر نے اپنی خفیہ حکمت عملی، مضبوط عسکری رابطوں، ایران و سعودی عرب سے گہرے تعلقات اور ایٹمی طاقت کے ساتھ پاکستان کو مشرق وسطیٰ میں امن کا ایک کلیدی کردار بنا دیا۔ ٹرمپ نے اپنی سفارتی چالاکی، میڈیا اثر و رسوخ اور سابقہ کامیابیوں کی بدولت اسرائیلی قیادت تک رسائی حاصل کی۔ دونوں نے مل کر ایک نیا سیکیورٹی فریم ورک بنانے کا آغاز کیا، جنگ بندی کا راستہ نکالا اور ایک مشترکہ انٹیلیجنس نظام کی بنیاد رکھی، جس میں پاکستان مرکزی کوآرڈینیٹر کا کردار ادا کرے گا۔ یہ کوئی قیاس نہیں بلکہ عملی حقیقت ہے۔ یہ دور اب روایتی اتحادوں اور پرانی طاقتوں کا نہیں رہا، بلکہ ایسے با اثر افراد کا ہے جو اداروں کے بغیر لیکن اثر کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ٹرمپ اور منیر نہ صرف جنگ روک رہے ہیں بلکہ عالمی طاقت کے نظریے کو بھی بدل رہے ہیں۔ ان دونوں نے ایک ایسا بیک چینل کھولا ہے جو اتنا مؤثر ہے کہ عالمی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کر رہی ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان امن، جسے کبھی ناممکن سمجھا جاتا تھا، اب ممکن ہی نہیں بلکہ قریب تر ہے۔ یہ اب اتفاق نہیں بلکہ فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا۔ ایک دنیا جو کبھی پرانی طاقتوں کے تابع تھی، اب نئے رہنماؤں کے ہاتھوں ایک نئے عالمی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ سطر ضرور لکھی جائے گی۔ امن حادثاتی طور پر نہیں بلکہ ایک فیصلے کے تحت قائم ہوا، اور یہ فیصلہ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ نے انسانیت کے لیے کیا۔